آج کی ہماری ویڈیو دنیا کی اس عظیم خاتون پر ہے جسے دنیا فضا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس بی بی کا مرتبہ بہت بڑا اور بہت بلند ہے۔ جناب فضا حبش کی شہزادی، حبش کی ملکہ تھی۔ آپ کا تعلق قبیلہ نوبیہ سے تھا اور نوبیہ حبش کا وہ قبیلہ تھا جس کا شجرہ جا کر حضرت زکریا علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حبش کی شہزادی، حبش کی ملکہ، حبش کی بادشاہی چھوڑ کر اہل بیت کی نوکری کرنے آ گئی۔ خانوادہ اہل بیت کی کنیزی میں آ کر آپ نے اہل بیت کے گھرانے سے ایسا مقدر، ایسا رتبہ پایا کہ رسول خدا نے آپ کو بیٹی کہہ کر بلایا اور امام علی علیہ السلام آپ کو بہن کہہ کر بلاتے، اور امام حسن، امام حسین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کو اماں کہہ کر بلاتی۔ آپ کا اصل نام میمونہ تھا۔ فضا لقب آل محمد کے گھرانے سے ملا۔ لفظ فضا عربی میں چاندی کو کہتے ہیں اور آپ چاندی بنانے کا ہنر جانتی تھی۔ ایک دن جناب فضا نے دیکھا کہ اتنا مرتبہ پانے والے گھرانے میں فاقے ہیں، بچے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ اب جناب فضا بازار جاتی ہے، وہاں سے سامان خریدتی ہے اور اس سے چاندی بناتی ہے۔ جب چاندی تیار ہو گئی، امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور کہا مولا اسے بازار میں فروخت کر دیں۔ اب امام علی علیہ السلام نے فرمایا میمونہ ذرا نیچے دیکھ۔ جناب فضا نے جیسے ہی نیچے دیکھا تو چاندی کا دریا رواں تھا۔ جناب فضا یہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن سے امام علی علیہ السلام نے اس عظمت والی خاتون کا نام میمونہ کے بجائے فضا رکھ دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا جب فضا اس گھرانے میں کنیز بن کر آئی تھی اور فضا کی خدمات کو رسول خدا دیکھ رہے تھے۔ بس ایک دن رسول خدا نے جناب فضا کو بلایا اور فرمایا اے فضا بیٹی، تو نے بہت خدمت کی ہے ہمارے بچوں کی، مانگ اپنے نبی سے کیا مانگتی ہے؟ 3 باتیں جو بھی مانگو گی تیرا نبی تجھے عطا کرے گا۔ بی بی فضا نے کہا یا رسول اللہ اس گھر میں سب کچھ تو مل گیا ہے مجھے، میں آپ سے کیا مانگوں؟ اب اللہ کے رسول نے فرمایا فضا تم نے جو خدمت کی ہے ہم وہ صلہ دے کر جائیں گے، مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ اب جناب فضا نے کہا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں تو میں پہلی چیز مانگتی ہوں، میں نے اس گھر میں اپنی شہزادی کو اپنے بچوں سے باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ کربلا میں کوئی دردناک واقعہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں فضا، کربلا میں ایک دردناک واقعہ ہوگا۔ اب بی بی فضا نے کہا تو پھر میری عمر اتنی بڑھ جائے کہ میں اس وقت تک موجود رہوں۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا فضا زندگی میرے رب نے تجھے عطا کر دی، دوسری بات کیا مانگتی ہے؟
اب بی بی فضہ نے کہا دوسری بات یہ مانگتی ہوں کہ واقعہ کربلا تک میرے ہاتھ اور میرے پیروں میں اتنی طاقت ہو میں حسین کے بچوں کی خدمت کر سکوں۔ رسول خدا نے فرمایا یہ طاقت بھی اللہ نے تجھے عطا کر دی، تیسری بات مانگو، کیا مانگتی ہو؟ اب بی بی فضہ نے کہا تیسری بات یہ مانگتی ہوں کہ جب میں چاہوں جو چاہوں اللہ اسے پورا کرے۔ اب رسول خدا نے فرمایا فضہ یہ حق بھی تجھے دے دیا۔ اب وقت گزرتا رہا اور بی بی فضہ اس گھرانے کی خدمت میں مصروف رہی۔ اب بی بی فضہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے۔ 28 رجب کو جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو بی بی فضہ ساتھ تھی۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا آیا تو بی بی فضہ ساتھ تھی۔ 7 محرم کو آل رسول کا پانی بند ہوا تو جناب فضہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، کربلا میں جنگ نہیں ظلم شروع ہوا تو بی بی فضہ خیموں میں کھڑی یہ جنگ دیکھ رہی ہے کہ جسے میں نے اپنی گود میں پالا وہ ایک ایک کر کے شہید ہو رہا ہے۔ یہ منظر دیکھتی رہی اور زارو قطار روتی رہی۔ اب شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب 11 محرم کو فوج یزید نے آل رسول کی مستورات کو رسیوں میں قید کیا تو اس بوڑھی کنیز کو بھی رسیوں سے باندھا گیا۔ اب یہ اسیر قافلہ دربار یزید پہنچا تو بی بی فضہ ساتھ تھی۔ دربار یزید میں شرابیوں کے سامنے علی کی بیٹیوں کا پردہ بنی رہی۔ شام کے زندان میں 1 سال کی قید علی کی بیٹیوں کے ساتھ کاٹی۔ جب قید یزید سے رہائی ملی تو یہ اجڑا ہوا قافلہ واپس مدینے آیا تو بی بی فضہ ساتھ تھی۔ 5 سال مدینے میں قیام کرنے کے بعد جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دوبارہ شام جانے کی تیاری کی تو بی بی فضہ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ جب شام گئے تو وہاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی شام کے جنگل میں اس دنیا سے پردہ کر گئی۔ اب روایات بتاتی ہے کہ بی بی فضہ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کی 35 سال مزاوری کی۔ صبح سے شام تک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی قبر پر بیٹھی رہتی۔ جب شام ہوتی تو سیدہ کی قبر پر رو کر کہتی اے میری مخدومہ مجھے اجازت دیں کہ میں اب اس کی قبر پر جاؤں جسے تنہا نیند نہیں آتی۔ اب بی بی فضہ سیدہ زینب کی قبر سے اٹھتی ہے اور پیدل چل کر وہاں آتی ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی سکینہ کی قبر ہے۔ بس 35 سال بی بی فضہ صبح سے شام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی قبر کی مزاوری کرتی اور شام سے صبح تک معصوم سکینہ کی قبر کی مزاوری کرتی، اور جب تک زندہ رہی ان 2 قبروں کی
مزاوری کرتی رہی۔ 95 ہجری 25 محرم کو حبش کی شہزادی وفا کا پیکر عظیم خاتون بی بی فضہ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے پردہ کر گئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔